عید میں سنت یہ ہے کہ عید سے پہلے ہی جو ہے وہ کچھ کھانا تناول کر کے بندہ نکلے، چاہے وہ میٹھا ہو یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو۔ سنت یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھا کر پھر بندہ عید کے لیے روانہ ہو۔ اس عید میں جب آتے ہوئے مسجد میں آئیں تو تکبیریں جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھتے آئیں۔ بڑی عید میں اونچی آواز سے تکبیر پڑھی جاتی ہے اور اس عید میں آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر جو ہے وہ آہستہ آواز میں اس کا ورد کرتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ پھر مستحب یہ ہے کہ جس راستے سے مسجد میں آئیں راستہ تبدیل کر کے جو ہے وہ واپسی پر جائیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک راستے سے آئے ہیں تو دوسرے راستے سے جائیں گے تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جو دوسرے راستے میں آپ کو ملیں گے، ان سے بھی آپ اچھے طریقے سے عید مل سکتے ہیں۔ کچھ فقراء ہوتے ہیں جو وہاں آپ کو ملیں گے، ان کے ساتھ خیر خواہی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ راستہ تبدیل کر کے جو ہے وہ واپس اپنے گھر کی طرف جائیں۔ پھر اپنے صدقہ فطر کے حوالے سے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ ویسے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ عید کے دن سے پہلے ہی ادا کر دیں، تاکہ جس نے کوئی اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو وہ عید کے دن سے پہلے ہی کر لیں۔ لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا ابھی تک تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے دے۔ اب اس سے تاخیر کرنا جو ہے وہ گناہ ہو جائے گا اور وہ بندہ گناہگار ہوگا اگر اس سے وہ زیادہ تاخیر کرتا ہے۔ صدقہ فطر لازم کس پر ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ صدقہ فطر اسی پر لازم ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ جس کے پاس زکوٰۃ کے جتنا نصاب ہو اس پر، فرق صرف زکوٰۃ کے اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اس نصاب پر پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں نصاب کا مال نامی ہونا، یعنی ایسا مال کہ جو بڑھنے والا ہو، یہ ہونا بھی ضروری ہے۔ صدقہ فطر میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صدقہ فطر میں بس یہ ہے کہ عید والے دن جب فجر طلوع ہوئی، سورج طلوع ہوا، تو اگر اس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر پیسے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو اتنے اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس پر اب صدقہ فطر دینا لازم ہے اور وہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ صدقہ فطر مختلف چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ گندم کے آٹے کے حساب سے ادا کرتے ہیں اور وہ اس کی مقدار 340 روپے ہے اس سال ایک فرد کی، گندم کے آٹے کے لحاظ سے۔ ورنہ جو کے ذریعے بھی ادا کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ کھجور کے ذریعے بھی وہ اتنی جو ہے وہ مقدار بڑھ جائے گی۔ جو کے مطابق اگر ادا کریں گے تو 800 روپیہ جو ہے وہ ایک فرد کے حصے میں آئے گا۔ کھجور کے مطابق ادا کریں گے تو تقریباً 2300 روپیہ جو ہے وہ ایک فرد کے مطابق حصہ آئے گا۔ وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر صدقہ اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سب سے جو کم درجہ ہو، اللہ نے طاقت دی ہے لیکن پھر اگر طاقت ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ جتنا کریں گے اس کا ثواب اتنا ہی اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ جیسے وہ بڑی ایک مثال بڑی بہترین ہے کہ بادشاہ نے جب مسجد بنوائی تو اس کا حکم تھا کہ اس مسجد کے اندر جو ہے وہ کوئی اور پیسہ نہ لگائے، صرف میرے اپنے ذاتی مال سے مسجد تعمیر کی جائے گی۔ تو مسجد تعمیر کی، لیکن ایک اینٹ جو ہے وہ ایک بڑھیا نے اس کے اندر لگوا دی مسجد کے اندر۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کو اللہ عز و جل نے محل عطا کیا جنت کے اندر بہت بڑا، اور اسی محل کے ساتھ ایک اور بہت بڑا محل ہے۔ تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ تمہارا محل ہے کہ تم نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تھی تو اللہ نے تمہیں اس کا بدلہ یہ عطا فرمایا۔ تو ساتھ والے محل کے بارے میں بادشاہ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ فلاں مائی کا محل ہے کہ اس نے تمہاری مسجد کے اندر ایک اینٹ لگوائی تھی تو اللہ نے اس کے بدلے میں اسے یہ عطا فرمایا ہے۔ اب دونوں کو برابر ہی ملا۔ فرق یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا تھا تو اس کا بدلہ اسے دیا، بڑھیا کے پاس جتنی حیثیت تھی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا تو اللہ نے اسے اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ تو جتنا ہو اتنا کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ نے اگر وسعت دی ہے، اگر اللہ نے ہاتھوں میں وسعت عطا فرمائی ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو اس میں سے بہترین صدقہ اس کی راہ میں خرچ کیا کریں، بہترین چیز اس کی راہ میں دیا کریں کہ اس کا بدلہ اللہ عز و جل بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ پھر مسجد میں آئیں جب تو آ کر جو ہے وہ کوشش کریں کہ وقت پر تشریف لے کر آئیں، پھر اس کے بعد نماز کی ادائیگی ہو، اس کے بعد خطبے میں ہمارے لوگ بہت جو ہے وہ بے احتیاطی برتتے ہیں۔ عید کا خطبہ پڑھنا سنت ہے، یعنی جب نماز ہو چکے تو امام کے لیے سنت ہے کہ وہ کھڑا ہو کر خطبہ دے، لیکن جب امام نے خطبہ شروع کر دیا
اب سننا عوام کے لیے واجب ہو گیا. اب سننا سنت نہیں ہے بلکہ سب کے لیے واجب ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ سنیں. خطبے میں ہمارے لوگ جو ہے وہ اس کی احتیاط نہیں کرتے, اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں یا اٹھ کر جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں, چلے ہو جاتے ہیں. تو خطبے کے متعلق یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ہر خطبے کے پڑھنے کا حکم الگ الگ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جمعے کے خطبے کا الگ حکم ہے, نکاح کے خطبے کا الگ حکم ہے, اسی طرح عید کے خطبے کا الگ پڑھنے کا. لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس کا سننا واجب ہے, چاہے وہ کوئی بھی خطبہ ہو, چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو, چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو, چاہے وہ عید کا خطبہ پڑھا جائے. تو اس لیے جب خطبہ شروع ہو جائے, عربی خطبے کی بات کر رہا ہوں, جب عربی خطبہ شروع ہو جائے تو پھر توجہ کے ساتھ بیٹھ کر خطبے کو سنیں, پھر اس کے بعد دعا کریں اور دعا کے بعد جو ہے وہ پھر روانہ ہو جائیں اپنے گھروں کی طرف. اور اس دن کے اندر خوب خیر خواہی کریں, اپنے مہمانوں کے ساتھ, غرباء کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. جن کے ساتھ ناراضگیاں ہیں وہ ناراضگیاں بھی آج ختم کر دیں. اللہ کی رضا کے لیے اگر ان کی غلطی ہے تو معاف کر دیں. معاف کرنے والے اللہ کو پسند آتے ہیں, وہ پسند فرماتا ہے. وہ آیت مبارکہ ہے, اللہ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, اور اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی بڑھو کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. وہ اعدت للمتقین, وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب پرہیزگاروں کی صفتیں اللہ بیان فرماتا ہے آگے. اگلی آیت میں فرمایا پرہیزگار کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. پرہیزگار وہ ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جب پریشانی آتی ہے اس وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ والقاظمین الغیظ, اور غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سیدنا امام زین العابدین کی ایک لونڈی تھی, تو وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی. تو وضو کرواتے ہوئے وہ جو وضو کا برتن تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور امام کے چہرے پر لگ گیا. اب وہ لونڈی جو تھی اسے بڑا جو ہے وہ ڈر لگا کہ اب امام جو ہے وہ مجھے سزا دیں گے اس پر. تو اس نے کیا کیا, اس نے یہ والی آیت پڑھنا شروع کر دی. وہ پڑھی لکھی تھی, اگرچہ غلام تھی لیکن اسے قرآن کا فہم تھا, قرآن کا علم تھا. اس نے یہ آیت پڑھ دی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو امام نے اپنے غصے کو قابو کیا اور کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے, اب جو ہے وہ تھوڑا مار دینا چاہیے. اس نے آگے کہا والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو امام نے احسان کیا, کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. تو وہ احسان بھی کیا اور اسے جو ہے وہ اس کی خطا کو معاف بھی کر دیا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے, کوئی تکلیف پہنچائی ہے, تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. آج کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اس کے ساتھ خود آگے بڑھ, وہ نہیں آتا آپ چلے جائیں, آپ آگے بڑھ کر اس سے ملاقات کریں, ملیں اور اپنی جو رنجش ہے اسے ختم کر دیں. ہمارے ہاں سگے بھائیوں کے ساتھ لوگوں کی رنجشیں ہوتی ہیں اور عرصہ دراز تک چلتی رہتی ہیں, آگے بڑھتے نہیں ہیں, آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کرتے. وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ آئے گا, وہ یہ سوچتا ہے وہ آئے گا, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جاتا اور وہ سلسلہ آگے ہی چلتا رہتا ہے. تو ایک دوسرے کو معاف کریں, اللہ عز و جل کو معاف کرنے والے پسند ہیں. پھر فقراء کے ساتھ اگر کوئی آج مانگنے آتا ہے دروازے پر تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں, اس کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مدد کر کے جو ہے وہ اسے روانہ کریں کہ اللہ عز و جل اس سے راضی ہوتا ہے. اور پھر آج کے دن اپنے رب کو نہ بھولیں, عبادتوں کو نہ بھولیں. ایسا نہ ہو کہ عید کے چکر میں ہماری نمازیں ہی چھوٹ جائیں, نماز پڑھنے ہی نہ آئیں. اس کو یاد رکھیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تنگی میں اسے یاد رکھتا ہے. آج خوشی اللہ نے عطا کی ہے تو اس خوشی میں اس کو یاد رکھیں, اس کے ذکر میں اور اضافہ کریں. یہ اسی کا تو کرم ہے کہ اس نے ہمیں عید عطا فرمائی ہے. روزے رکھے تھے, اس کے بعد اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایک خاص دن عطا فرمایا ہے جس میں وہ خود کہتا ہے کہ خوشی کیا کرو, تم جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ کھانا کھاؤ, اچھے لباس پہنو, یہ اس کو پسند ہے. تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا, تو پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ احسان کا احسان ہی ہونا چاہیے. اس کا ذکر خوب کریں, اس کو بھولیں نہ کہ آج اس کو یاد رکھیں گے, کل وہ ہمیں یاد رکھے گا اور ہماری تکلیف اور مصیبت کو دور فرمائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا, درس کرنا, سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز کی غلطیاں, درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما.
ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔